ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ریسرچ میں کہاں کھڑا ہے اور کتنی زبردست ریسرچ بھی ہو رہی ہے اور کتنے زبردست تجربے بھی ہو رہے ہیں. میرے عقب میں بلکہ میرے ساتھ ہی ایک یہ خوبصورت سا بڑا کیوٹ سا بکروٹا ہے. ناظرین دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے جو فادر ہیں وہ امریکہ میں ہیں اور ان کی جو مدر ہیں وہ پنجاب کی ہیں. اور حیران کن بات کہ کبھی بھی ان کے جو فادر ہیں وہ پاکستان میں نہیں آئے، لیکن یہ بکروٹا آپ کے سامنے ہے. اس کی پیدائش ہمارے سائنٹسٹ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، سائنسدانوں نے کی. کیسے کی؟ اس میں ساری بڑی مزیدار اور حیران کن باتیں ہیں کہ جو اس کے فادر ہیں، پتہ نہیں ابھی اس وقت دنیا میں بھی ہیں کہ نہیں. 15 سال پہلے ان کے جو فادر ہیں، ان کا جو سیمن ہے یا جراثیم کہہ لیں اس کو یا تخم کہہ لیں، جس کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں، 15 سال سے ہماری لیبارٹری میں یہاں موجود تھا. وہ تو اس کو کیسے برقرار رکھا، یہ سب کیسے کیا. پاکستان میں یہ ٹیکنیک پہلی بار استعمال ہوئی ہے، یہ تجربہ پہلی بار ہوا ہے. دنیا میں تو یہ ہو ہی رہا ہے، لیکن پاکستان بھی اب ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے، آگے آتا جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ مرتضی اندرابی صاحب موجود ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بڑے کوالیفائڈ ہیں، معروف. ان کا یہ زبردست ایکسپیریمنٹ ہے اور آپ دیکھیں یہ کتنا کیوٹ ہے. تو ہم انہی سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کیسے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اندرابی صاحب آپ؟ بہت شکریہ، الحمدللہ. یہ ناظرین کو بتائیں کہ اس کے فادر جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، پتہ نہیں اس وقت دنیا میں بھی ہیں یا نہیں، اور 15 سال سے اس کا جو سیمن ہے، جراثیم ہے، جو اس کا تخم ہے، وہ آپ کے پاس تھا. تو پہلے بتائیں کہ اب آپ نے یہ تجربہ کیا، وہ کبھی یہاں پہ آئے بھی نہیں ہیں، تو کیسے اس سیمن کو آپ نے برقرار رکھا؟ بہت شکریہ. یہ جو اس کے سائر ہیں یا جو ان کے فادر ہیں وہ سانن نسل سے تعلق رکھتے ہیں. سانن جو ہے یہ بکریوں میں ایک دنیا کی مشہور بریڈ ہے جو کہ خاص طور پہ دودھ کے حوالے سے ایک شہرت رکھتی ہے. مطلب اس سانن نسل کا یہ ہے کہ یہ 12 لیٹر تک دودھ بھی دینے والے اس نسل کے جانور پائے جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. اور 6 سے 8 لیٹر ایوریج بھی اس نسل میں مل جاتی ہے، یعنی 12 لیٹر بھی ہے اور عام طور پہ کم سے کم 6 لیٹر اس نسل کے حساب سے دودھ کی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کے جو فادر ہیں وہ سانن نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی جو ڈیم ہے، جو ان کی مدر ہے، وہ یہاں ہماری لوکل پنجاب کی بیتل نسل سے تعلق رکھنے والی بکری ہیں. تو ان کا جیسے شروع میں ہاشمی صاحب نے بتایا کہ ان کا جو فادر کا سپرم ہے وہ آج سے 15 سال پہلے امریکہ میں اس کو محفوظ کیا گیا اور وہ ادھر پاکستان ہمارے پاس ادھر NARC میں وہ ہماری لیبارٹری میں لایا گیا. کتنے سال رہا ہے؟ تو یہاں یہ تقریباً اس کو آپ 15 سال ہو گئے ہیں، یہ ہمارے پاس محفوظ تھا. 15 سال سے سیمن آپ کے پاس تھا، تو یہ برقرار کیسے رکھتے ہیں آپ؟ اس کی ایک خاص ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم کرائیو بایولوجی کہتے ہیں. یہ اور اس کرائیو بایولوجی کے اس پروسیس سے گزرتے ہوئے یہ جب محفوظ کیا گیا، پھر فردر یہ 15 سال اسی طرح لیکوڈ نائٹروجن بیسیکلی جس کا جو ٹیمپریچر ہے -197 ڈگری سینٹی گریڈ، تو اس لیکوڈ نائٹروجن کے مخصوص کنٹینرز کے اندر جس کے اندر وہ گیس موجود ہوتی ہے مائع حالت میں، اور اس کا ٹمپریچر اس وقت -197 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، تو وہ محفوظ شدہ جو سپرم ہیں یا تخم ہیں وہ سٹراز میں بھر کے اس لیکوڈ نائٹروجن کے اندر وہ محفوظ کیے جاتے ہیں. تو یہ پھر ہم نے تقریباً آج سے 2.5 مہینے پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہے. اور پاکستان میں پہلی مرتبہ جس طرح ہاشمی صاحب نے بتایا کہ ایک لیپروسکوپک آرٹیفیشل کی انسیمینیشن کی ایک ٹیکنیک ہے جو کہ خاص طور پہ بھیڑ اور بکریوں میں دنیا میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن NARC کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ بریڈنگ کے حوالے سے یہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر ہم نے تجربہ کیا اور ہمیں بڑے اچھے رزلٹ حاصل ہوئے ہیں. بہت ہی اچھا رزلٹ. یہ تو اتنا کیوٹس ہے اور یہ بڑا، میں نے باقی جو آپ کے بکرے دیکھے ہیں یہ ان سے بڑا ڈیفرنس ہے. ہاں، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ کراس ہے بیسیکلی سانن اور بیتل کا، تو اس کی جو اگر ہم شکل کی طرف دیکھیں، اس کے کان اور یہ جو واٹلز نظر آ رہے ہیں، تو یہ زیادہ تر، اور یہ جو اس کی چہرے کی ساخت ہے اور ایون یہ کوٹ جس طرح کا آر ہے، تو یہ ماشاءاللہ
بہت ہی پیارا ہے، اور زیادہ تر یہ اپنے اس سانن نسل کی طرف اس کے یہ فینوٹیپک کریکٹرز اس وقت سارن نسل کا آپ بتا رہے ہیں کہ دودھ بھی 12-13 لیٹر دیتے جی ہیں. بالکل. یہ جو خاص طور پہ اس کے جو فادر ہیں جس کا یہ تخم ہے، تو یہ ان کی جس لائن سے اس کا تعلق تھا اس کے فادر کا، تو وہ آن ایوریج 12 لیٹر دودھ دینے والی بکری کا وہ خود بیٹا تھا. تو اور اس کے علاوہ جو اس بریڈ کو اگر کم سے کم بھی دیکھا جائے تو 6 سے 8 لیٹر یہ بریڈ دودھ کم از کم دے ہی دیتی ہے. لیکن اس کا فادر کی جو مدر تھی وہ ہائی پروڈیوسنگ تھی اپنی اس کیٹیگری میں، کہ وہ 12 لیٹر دودھ دینے والی ماں کا بیٹا تھا. آگے یہ اب اس باپ کا بیٹا ہے. اور اب ہم امید رکھتے ہیں کہ کیونکہ ایک بریڈنگ پلان کے تحت ان کو ہم گزار رہے ہیں، ایک جیسا آپ نے انٹرویو کے سٹارٹ میں ہمارے محترم چیئرمین صاحب ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب کا انٹرویو کیا، اور انہوں نے اپنا جو خاص طور پہ ایک ویژن اور ایک آگے کا جو پلان بتایا، اس میں یہی ہے کہ اس طرح کی جو ہماری دودھ دینے والی گایوں کی نسلیں ہیں، اور اس میں خاص طور پہ کمپوزٹ بریڈ بنانا یا اس طرح کراس بریڈنگ کے ذریعے بہتر نسل حاصل کرنا، اسی طرح سمال رومینٹس کے حوالے سے بھی ان کا ایک ہے کہ جس میں اسی کی ویژن کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک کامیاب تجربہ کیا ہے. اب اس طرح کے ایکسپیریمنٹ یہ تو فرسٹ ہے، اور بھی آپ کر رہے ہیں یا کیے ہیں، یا کیا فیوچر کیا پلان ہے؟ جی بالکل، یہ ہماری پہلی اٹیمپٹ تھی، اور جو بڑی کامیاب ہے. جی، اور جو اب لاسٹ بریڈنگ سیزن تھا، اس میں بھی ہم نے اسی تجربے، اسی لیپروسکوپک آرٹیفیشل انسیمنیشن کے ذریعے اور یہی سانن کا سپرم استعمال کرتے ہوئے اس وقت ہمارے پاس 21 اینیملز جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں، جو کہ اب 1 سے 2 ماہ تک ان کی اب ہمیں جو ہے نا ڈیلیوریز ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ بھی 2.5 ماہ کا ہے ماشاءاللہ. جی یہ بالکل. تو یہ بتائیں، جو اس کے فادر ہیں اب زندہ ہیں دنیا میں، کوئی ہیں نہیں ہیں، اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ اگر اس بکریوں کو دیکھا جائے، عام طور پہ 8 سے 10 سال، میکسیمم 10 سال تک ہی اس کی لائف ہے، اسپین ہوتا ہے. تو جس طرح یہ اب 15 سال پہلے یہ حاصل کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وقت بھی ان کی عمر 4 سال 5 سال ہو. تو اب مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ وہ اب اس دنیا میں ہوں گے، لیکن بہرحال ان کی ایک بڑی خوبصورت نشانی ہمارے سامنے یہ ساتھ کھڑی ہے. بہت شکریہ. اس کا سہرا آپ ہی پر جاتا ہے، آپ ہی جو ہیں اتنا زبردست آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا. ناظرین، پاکستان کے جو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، کسی سے کم نہیں ہیں، اور دنیا میں یہ ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوئی ہے. ناظرین، یہ بڑا ہی زبردست تجربہ ہے، ایکسپیریمنٹ ہے. اس سے پہلے ہم مختلف فارمز میں گئے، مویشی فارم، ڈیری فارمز، فش فارم، اور آپ کو بتایا خاص طور پہ انگورا ریبٹ آپ دیکھیں کہ وہ بھی پہلی بار پاکستان میں آیا. تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو ادارے ہیں، بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ اس سے بھی ہمیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے. جیسے 12 لیٹر دودھ کی یہ بات کر رہے ہیں، پھر یہ ایک زبردست ایکسپیریمنٹ آپ دیکھیں، 15 سال سے اس کا جو سپم ہے، جو سیمن ہے، یہاں پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو بڑا انہوں نے کیئر سے رکھا، جدید ٹیکنالوجی سے. اور آج دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا کیوٹ اور بڑا ایکٹیو اور خوبصورت سا بکروٹا ہمارے سامنے ہیں. اور بھی بتا رہے ہیں کہ کتنے اس پہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں، پریگننٹ ہیں، اور مزید جو بکروٹیاں دنیا میں آنے والے ہیں. تو یہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. تو ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بڑا انفارمیٹیو پروگرام تھا، بہت زبردست ریسرچ ہو رہی ہے. تو کیمرہ مین جیری عزیز کے ساتھ اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.